السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے حاضر کیا، اور آج جو میرا بیان کی عنوان ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں کیا عطا فرمائیں گے، جنت میں کے کیا منظر ہوں گے، اور جنت میں کیا کیا ملے گا، کس طریقہ سے ملے گا، اس بارے میں۔ اور عورتوں کو کیا ملے گا، مردوں کو کیا ملے گا جنت میں، اس بارے میں انشاءاللہ بیان ہوگا، آپ لوگ ضرور سنیں۔ قرآن شریف کے اندر کل 114 صورت ہے۔ 114 صورتوں میں سے اس میں سے ایک صورت ہے جس کا نام ہے سورہ مرسلات۔ قرآن شریف کے اندر کل 30 پارہ ہے۔ 30 پارہ کے اندر ایک پارہ ہے جو 29واں پارہ، اسی کے آخری جو 29واں پارہ کی جو آخری صورت ہے جس کا نام سورہ مرسلات ہے، اسی کے اندر کل 50 آیات ہیں۔ 50 آیاتوں میں سے ہم 41 آیات سے لے کر 50 آیات تک کی اس کا تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ لوگ دھیان سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کریں، خود بھی سنیں، دین کی باتیں دوسروں کو بھی سنائیں۔ ہم جس لائن پہ آ رہے ہیں، اس لائن پہ مسلم بہت پیچھے رہ گیا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی شیئر کریں، آپ لوگ کو پھیلاؤ، جتنا ہو سکے، جتنا لوگوں کو آپ جانتے ہو اتنا لوگوں کو سناؤ۔ دین کی بات ہے۔ آج کل ہم گانا کو شیئر کرتے لیکن ان چیزوں کو شیئر نہیں کرتے، کسی کو نہیں سناتے۔ ان چیزوں کو بھی سناؤ دوسروں کو تاکہ فائدہ ہو۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ بے شک جو پرہیزگار متقی لوگ ہوں گے، فی ظلال، ظلال کہتے ہیں سایہ، وعیون سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے جنت میں۔ ان المتقین، اللہ فرمانے کہ بے شک جو پرہیزگار اور متقی لوگ ہوں گے، عورت ہو یا مرد ہو، وہ چشموں میں، نہروں میں اور سایوں میں، باغوں کے سایوں میں ہوں گے۔ جنت کے خوبصورت منظر، دنیا میں بیماریاں، بڑھاپے، کبھی کمر درد، کبھی پیر درد، یہ دنیا میں تو اسی لیے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں پہ سکون کے لیے نہیں بھیجا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے جنت ایسی جگہ ہے جہاں نہ کبھی بڑھاپے، کبھی پریشانی، کبھی بیماری، کبھی کمر درد، کبھی سر درد، کبھی کچھ نہیں، آرام ہی آرام کی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ایک حدیث ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جیسے جنتی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، جیسے بیٹھے ہیں ایسے بیٹھے ہوں گے۔ جب جنتی لوگ ادھر کو منہ کرے گا، پھر ادھر سے جب ادھر منہ کرے گا، وہ نظارہ پھر دوبارہ بدل چکا ہوگا۔ جتنا دیر دیکھتے رہے گا اتنا 80 سال تک ایک جگہ تو دیکھتے دیکھتے انسان کے سال گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اتنا خوبصورت۔ جب آنکھوں کو ایسا کر کے پھر دوبارہ کھولے گا، پھر اس کا نظارہ بدل چکا ہوگا، اس کا ذائقہ فلوک ہے، ذائقہ اتنا مٹھاس ہوگا، اتنا مٹھاس ہوگا، جب انسان کھائے گا سارے چیزوں کو، دنیا کے سارے نعمتوں کو بول جائے گا، اتنا مٹھاس ہوگا وہ پھل، کیونکہ وہ اللہ دے گا خود ہی، جو اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ آج کل ہم کچھ بھی اچھی چیز دیکھتے تو کیا سمجھ لیتے ہیں، ہم نے ایسے چیز کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ساری چیزیں، ساری نعمتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے مالا عین راتا، ایسے نعمت ہوں گے جو آپ نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اذن کہتے ہیں کان کو، کبھی کان نے نہیں سن، ایسے نعمت ہوں گے جنت کے اندر۔ اور جو متقی پرہیزگار ہوں گے، ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک جو متقی پرہیزگار ہوگا وہ سایوں میں اور نہروں میں ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور میوے ہوں گے، قسم قسم کے میوے، قسم قسم کے پھل، قسم قسم کے میوے، جو بھی کھانا ہے کھاؤ۔ ایک پھل کھاؤ گے دنیا کی ساری چیزوں کو بھول جاؤ گے، اتنا مٹھاس ہوگا جنتی والوں کے لیے۔ کلو واشربو، اللہ فرمائیں گے کھاؤ، واشربو اور پیو، ہنیئا، مزے سے کھاؤ اور پیو، بما بدلہ، جو تم نے کیے تھے، جو تم نے نیک کام کیے تھے اسی کے بدلہ ہے یہ تمہارا۔ جنت میں کہا جائے گا اس کے بدلہ جو تم دنیا میں نیک کام کر کے آئے تھے اس کے بدلہ آج تم کھاؤ اور پیو، ہنیئا کہتے ہیں مزے سے،
کلو کھاؤ وشربو پیو ہنی ان مزے سے بما کنتم تعملون، اس کے بدلہ دے رہے جو آپ تم نے دنیا میں کیے تھے۔ اللہ فرما رہے پھر آیات میں کذالک نجزی المحسنین، ان اس الفاظ کے لیے آتے ہیں جو بے شک کے استعمال آتا ہے۔ بے شک کہتے ہیں نا کہ بے شک اس میں کوئی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، بے شک یہ صحیح ہے، کہتے ہیں نا انا کہتے ہیں عربی میں بے شک کو، بے شک انا کذالک بے شک اسی طرح جزا دینے والے ہیں نیکخوار لوگوں کے لیے، ایسے ہی اللہ نیکخوار لوگوں کو بدلہ دیتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں۔ کذالک نجزی المحسنین، نیکخواروں کو محسنین کہتے ہیں نیکخوار، اللہ کے نیک۔ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر اللہ فرما رہے کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھوٹ ہے، جو جھٹلانے والوں ہیں، جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے اس دن حشر میدان میں، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سوال کرتے ہیں آدمیوں کو تو وہاں کے حوریں ملیں گے، وہاں پہ بہت سارے چیزیں ملیں گے، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے وہی عورتوں کو وہی ملے گا جو اس کا شوہر ہے۔ ہاں اگر اس کے لڑکی کی عورت کی شادی نہیں ہوا پھر اس کا اختیار دیا جائے گا، اگر نیک ہے وہ اس کو اختیار کی دیا جائے گا کہ تم جس سے چاہتے ہو شادی کرو، یا اللہ خود ہی جنت میں بنا کے تیار کر دے گا، اس سے اللہ شادی کروا دے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اگر پھر اس کے اختیار میں دیا جائے گا، اس کو جس سے شادی کرنے کا من کرے شادی کر سکتے ہیں۔ فرمانے اللہ تبارک و تعالی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی فرما رہے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، تم کھاؤ فائدہ اٹھاؤ تھوڑا، بے شک تم مجرم ہو۔ آگے آیات کے اندر کلو و تمتعوا، تم کھاؤ اور پیو، قلیلا کہتے تھوڑا، کلو کہتے کھاؤ، و تمتعوا کھاؤ فائدہ اٹھاؤ، و تمتعوا تمتع فائدہ اٹھانا، قلیلا تھوڑا، انکم مجرمون بے شک تم ہو جھوٹ مجرم، مجرمون مجرمون یہ جمع کے الفاظ ہیں۔ بے شک تم، بے شک انا کہتے بے شک تم سب، انکم مجرمون بے شک تم ہو جھٹلا مجرموں میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کھلو و تمتعوا، کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ تھوڑی ان لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے جو جھٹلانے والے ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو جھٹلاتے، ان چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے، جو گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ پھر فرما رہے بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ اور ایک بات اور رہ گیا تو میں اس کو وہ بھی بتا دوں کہ عورتوں کو جو ملے گا، ایک تو دنیا کی جو شوہر ہے وہ ملے گا، ایسے نہیں کہ جو جیسے ابھی دنیا میں ہے وہ جنت میں اللہ پھر اس کو بدل دے گا، اس کو اچھے نظارہ کر کے دکھائے گا۔ پھر جو بیوی ہوں گے وہ جنت کی حوروں کے سرداروں میں سے ہوں گے، سب حوروں سے خوبصورت بنایا جائے گا، اس عورت کو سب سے زیادہ خوبصورت اللہ بنائیں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، لیکن خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اللہ فرما رہے جب کہا جائے ان سے تو رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر اللہ فرما رہے کہ خرابی ہے بڑی ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں، جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، آخری آیات ہیں، اللہ فرما رہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ تو کون سی بات کو اس بات کے بعد تو وہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بار بار یہ الفاظ لا کے یہ فرمانا چاہ رہے کہ خرابی ہم لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ یہ دنیا جو ہے، دنیا میں کبھی بڑھاپے، کبھی پریشانی، کبھی مصیبت، کبھی کام پہ جاؤ، کبھی ادھر جاؤ، کبھی یہ دنیا تو ایسے ہی ہے۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، یہاں پہ آرام کے لیے نہیں بھیجا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سمجھدار عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے جائے۔
اللہ کو راضی کر کے جائے دنیا سے، وہی سمجھدار عقل مند ہے۔ آج کل ہم دنیا میں کیا سمجھتے ہیں، کسی کا پاس بہت زیادہ دولت ہے، کسی کا پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بڑے بڑے گاڑی ہیں، سمجھتے ہیں ہم یہی عقل مند ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے جائے۔ ہمیں دوسری جگہ میں منتقل ہونا ہے، دوسرے جگہ میں جانا ہے تو وہاں کی پہلے تیاری کر لیں۔ اگر ہم دوسرے دیش میں بھی اگر جاتے ہیں تو وہاں کی پہلے تیاری کر لیں، وہاں کے ویزا نکال دیتے ہیں، وہاں پہ کتنا دن رہنا ہے، کیا کرنا ہے، ان چیزوں کا پہلے ہم حساب کر لیتے ہیں۔ پھر انسان کو دنیا سے جانا ہے، یہ بھی قرآن شریف کے اندر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ مرنے سے، کوئی بھی ہو کسی کو مرنے سے اختلاف نہیں ہے، ہر کسی کو دنیا سے جانا ہے، یہ تو طے ہے، ضروری ہے، یقین ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔